پریشانی والی زندگی گزارتا ہے جو کسی بھی معاملے میں کنفیوز ہوتا ہے. جو غیر مسلم ہے نا, غیر مسلم, اللہ نے ان کی بے سکونی کی قرآن مجید میں جو وجہ بیان کی ہے وہ وجہ یہی ہے کہ وہ ساری زندگی کنفیوز رہتے ہیں. کنفیوز ہونے کی وجہ سے ان کا فیوز اڑ جاتا ہے. تو جو جتنا کنفیوز ہوگا اس کی لائف اتنی ہی ایک مشکلات کا شکار ہوگی. قرآن میں اللہ نے مثال دی ہے غیر مسلم کی, کیونکہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے. پہلا تو یہ کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آخرت ہے یا نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں, یہی نہیں پتا ان کو. یہ دنیا ہی سب کچھ ہے, تو اس دنیا میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے, یہی ڈیفائن کرتے کرتے اسی کو سمجھتے سمجھتے پوری زندگی لگ جاتی ہے. مدرسے والے راستے میں کسی صاحب نے گاڑی غلط پارک کر دی, اس کو ہٹائیں, سرمئی رنگ کی گاڑی ہے بھائی, ایسا نہ کیا کریں یار. تو ساری زندگی یہ اس مدرسے والے راستے میں اس طرف یہاں کسی نے گاڑی سرمئی رنگ کی غلط پارک کر دیا, ہم دیکھ نہیں رہے, آنکھیں بند کر رہے ہیں, جو بھی اٹھ کر چلا جائے بھائی. وہ شرمندگی وجہ سے ہو سکتا ہے نہیں اٹھ رہے ہو نا, صحیح ہے. تو ابھی تک کوئی نہیں اٹھ رہا بھائی. اگر ہم دیکھ بھی لیں تو کیا ہے, آنکھیں بند کریں گے, جیب کترے بھی آتے ہیں نا بیان میں, مسئلہ یہ ہے. تو وہ کہیں جیب سے کچھ نکال نہ لیں. تو ایک آدمی نے کہیں کسی تقریب میں بیوی کا ہار کسی نے چوری کر لیا, سونے کا ہار تھا, کوئی دے ہی نہیں رہا. تو اس آدمی نے ایک پیالہ رکھا اور لائٹیں بند کر دیں اور اعلان کیا کہ بھائی جس نے بھی یہ ہار لیا ہے چپکے سے اس میں ڈال دے, ہم کسی کے سامنے نام ظاہر نہیں کریں گے, لائٹ آف ہے, جو بھی ہے کر لے اللہ کا واسطہ. تھوڑی دیر میں جب لائٹ آن کی تو پیالہ بھی غائب تھا. جو لائٹ آن کی ہے تو بھائی جو چور ہے وہ اتنا شریف تھوڑی ہوگا کہ وہ رکھ کے چلا جائے. اس نے کہا چلو ایک چانس اور ملا ہے. تو پہلے میرا پروگرام تھا ہم آنکھیں بند کر لیں تاکہ جن صاحب نے گاڑی غلط پڑ لی, مجھے خیال آیا کہ یار آنکھیں بند کر کے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. آنکھیں بند کریں گے نا تو پھر جب کھولیں گے آنکھیں تو پھر دوسرا اعلان ہو رہا ہوگا, بھائی ایک صاحب کی گھڑی غائب ہے, ہم آنکھیں بند کر رہے ہیں, جنہوں نے لی ان کی جیب میں ڈال دیں. اچھا خیر, تو اللہ تعالیٰ نے غیر مسلم کی حالت کو, کیونکہ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جس کے پاس اسلام نہیں ہے اسے یہی نہیں پتا کہ یہی زندگی اصل ہے یا اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے. یہی اصل ہے تو اس میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے, وہ ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے. کبھی وہ سوچتا ہے کہ اچھا وہ ہے جس کو میرے والدین اچھا کہیں, لیکن اس کی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی. بات بات پہ اس کے اپنے پیرنٹس سے بھی جھگڑے ہوتے ہیں. حقوق کیا ہیں, کس کے کتنے حقوق ہیں, دینے ہیں نہیں دینے, اسی جنگ میں لڑتے لڑتے ان کی عمریں پوری ہو جاتی ہیں. اسی کنفیوژن میں کسی نے کنٹری کو خدا بنا لیا, ملک کو, لیکن وہ اس میں مطمئن نہیں ہوتا. اس سے جب سوالات پوچھے جائیں تو وہ خود پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی یہ لکیریں بھی تو انسان کی کھینچی ہوئی ہیں. کسی نے یعنی حقوق کا سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو کہ والدین کو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا, ان کے کیا حقوق ہیں. کسی نے دولت کو اپنا خدا بنا لیا. تو ایک چیز پھر یہ جتنے بھی مذہب والے لوگ ہیں نا آہستہ آہستہ ایک طرف کو یہ جانے لگتے ہیں کہ بھائی اصل ہے پیسہ, کیونکہ اس سے تمام ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. جس کے پاس پیسہ ہے اس کی چلتی ہے, جو چاہے گا وہ کر لے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی صلاحیتیں محدود رکھی ہیں. پیسے سے ساری چیزیں حاصل نہیں ہوتی. پیسے سے ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو بہت سے پیسے والے لوگ ان کو مٹھائی سے پرہیز نہ ہوتا. کیا خیال ہے؟ بہت سے پیسے والے لوگ گوشت سے ان کو پرہیز ہوتا ہے. بہت سے پیسے والے لوگ بہت ساری چیزوں سے محروم ہوتے ہیں, نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں ان کو. تو اسی کنفیوژن میں نا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے. فرمایا کہ کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. ایسی زبردست مثال ہے نا خاندانی, اس سے بہتر مثال غیر مسلم کی اور کافر کی دل کی حالت کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہو ہی نہیں سکتی. خود یہ قرآن کی بہت بڑی بلاغت ہے. یعنی مجھے اور آپ کو اگر کہا جاتا کہ ایک آدمی حیران ہے, سرگردان ہے, اس کے پاس لائف سٹائل ہے ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, وہ روزانہ صبح اٹھ کے سوچتا ہے کہ میں صحیح سمت میں جا رہا ہوں کہ غلط سمت میں جا رہا ہوں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, تو اس کی جو حیرانی ہے, پریشانی ہے, اس کو آپ مثال سے واضح کریں تو ہم کتنی ہی مثالیں لے کر آتے. قرآن نے جو مثال پیش کی ہے اس مثال سے بہتر مثال نہیں ملے گی.
قرآن نے کہا کہ ظلمات، کئی اندھیرے ہوں. مثال دی ہے اس کی پریشانی کو، جیسے آپ کسی روڈ پہ چل رہے ہیں، راستے پہ چل رہے ہیں. اب راستہ نظر ہی نہ آیا آپ کو، اگر یا آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں یہ میری منزل تک جا بھی رہا ہے کہ نہیں جا رہا. دیکھو آپ بائی روڈ کوئٹہ جا رہے ہیں، آپ نے گاڑی لے کے نکال لی، لیکن کوئی سائن بورڈ نظر نہیں آ رہا جو بتا رہا ہے کہ یہ کوئٹہ یہاں سے اتنے کلومیٹر ہے. کوئی سائن بورڈ یہ نہیں بتا رہا کہ یہ حیدرآباد جا رہے ہیں. اب آپ چلتے چلے جا رہے ہیں تو ہر لمحہ آپ کی ٹینشن بڑھتی چلی جائے. یار میں دور ہو رہا ہوں یا قریب ہو رہا ہوں، یہ کہیں ایسے ہی تو نہیں قیامت تک چلتا ہی رہوں گا میں. جیسے وہ جنازہ لے کے چلے تھے نا چرسی، نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں نا. ایک چرسی کا انتقال ہو گیا، چرسی کی موت ہو گئی، تو باقی چرسیوں نے کہا یار اس کا کیا کریں، پیسے ویسے تو ہوتے نہیں دفنانے کے. انہوں نے کہا فی الحال لے کے چلو، دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. چرسیوں میں بڑا ایکا ہوتا ہے آپس میں. تو انہوں نے اس کو جنازے کو چارپائی اٹھائی اور ایسے ہی لے کے چلتے گئے. جب جنازے کو لوگوں نے دیکھا تو آپ کو پتا ہے ایک ایک کر کے کندھا دینے آتا، تو جو نیا آدمی کندھا دینے آتا گیا پرانے والے کھسکتے چلے گئے. ٹھیک ہے. اب رش لگ گیا لوگوں کا، جنازہ ہے بھائی، جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے. شہر ختم ہو گیا. خیال یہ تھا کہ بھائی شہر کے باہر قبرستان ہوگا، اس کے لواحقین کہیں گے اب یہاں کو ٹرن مارو ادھر کو ٹرن، لیکن چلتے جا رہے ہیں. جس نے کٹنا تھا کٹ گئے، جو آخر میں 4 آدمی رہ گئے وہ تو نہیں جنازہ اتار سکتے، وہ جا رہے ہیں. کافی دیر بعد ان کو خیال آیا کہ یار اس کو اتارنا کہاں ہے بھائی، اس کو اتارنا کہاں، کس کا ہے یہ، کون ہے، کس کا ابا ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا بھائی ہے، کس کا چاچا ہے، کس کا ماموں ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا. تو چلتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ کو منزل ہی کی خبر نہ ہو کہ جانا کہاں ہے تو آپ چلتے چلے جائیں گے اور ٹینشن آپ کی بڑھتی چلی جائے گی. جیسے اس جنازے کی چارپائی والوں کی ٹینشن بڑھ رہی تھی، یار کدھر ٹکائیں، اس پھینک کے بھی نہیں آ سکتے نا. تو اللہ نے مثال دی ہے کہ ظلمات فی بحر، فرمایا بہت سارے اندھیرے ہوں اور کوئی شخص سمندر کی تہ میں ہو. فی بحر لجی، سمندر بھی بہت زوردار لہروں والا گہرا سمندر جس کی گہرائی میں بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے. وقت بھی رات کا ہو. یغشاہ موج من فوقہ موج، موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے، ایسی گہرائی والا سمندر. من فوقہ سحاب، اور کالی رات میں بادل بھی ہوں کالے جو ستارے اور چاند کی روشنی سے بھی رکاوٹ بن رہے ہوں. اور اندھیرے کا یہ عالم ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب اپنا ہاتھ نکال کے وہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ہاتھ بھی دیکھ سکے، یعنی کہ ہاتھ دیکھ نہیں پا رہا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کا بھی تصور نہیں ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تفسیر ہے نا بیان القرآن، ایسی خاندانی تفسیر میں نے آج تک نہیں دیکھی. اس کی اردو بہت گاڑی ہے، اس لیے عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. تو خاص طور پہ جو اہل علم حضرات ہیں، میں تو چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی لیکن میں ان سے بڑوں ہی کی نسبت سے ایک بات کہتا ہوں کہ اپنے مطالعہ میں بیان القرآن کو لازمی شامل کرو. حقیقی معنوں میں قرآن کی تفسیر ہے، دائیں بائیں نہیں ہوتا، موضوع من گھڑت ضعیف روایتیں نہیں ہوتی، ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے اور قرآن کو حل کیا ہوتا ہے. ایران توران نہیں ہے اس میں. بعض تفسیروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام کم ہے، آپ کا اپنا پروگرام اس میں زیادہ. پھر ہر شخص نے تفسیر کو بھی اپنے حساب سے ڈھالنے کی کوشش کی ہے، ہر آدمی نا آیتوں سے اپنے مطلب نکال کے اس کو. تو بیان القرآن ایک ایسی تفسیر ہے اردو میں، مگر گاڑی اردو ہے، ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے. ایسا خاندانی ترجمہ، ہوائی فائرنگ نہیں ہے اس میں. ترجمہ کیسا خاندانی کہ اگر انہوں نے کہیں ہی کا لفظ بڑھایا ہے تو حاشیہ چڑھایا کہ میں نے اس ترجمے میں ہی کیوں بڑھایا ہے، یہ کس قاعدے سے، عربی کے کس قاعدے سے استدلال کیا ہے. بھی کا لفظ بڑھایا ہے تو حاشیے میں عربی میں لکھا ہے کہ یہ بھی میں نے کیوں بڑھایا ہے، اس میں بھی کا لفظ کیوں بڑھایا ہے. ایک ایک لفظ میں کہیں عظیم کا لفظ بڑھا دیا، کہیں تنوین سے کیا استدلال، یعنی اتنی عربی گرامر کی باریکیاں ہیں کہ وہ علماء ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسی تفسیر، عوام کو پلے پڑنے والی نہیں ہے. یہ بھی پہلے بتا دوں، اردو بہت گاڑی ہے اس کی. تو بیان القرآن میں یہ لکھا ہے، اس میں بلاغت کے نکات بھی ہوتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ ہاتھ کی مثال اللہ نے کیوں دی ہے. اذا خرج یدہ، اللہ نے کہا کہ اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے تو وہ بھی نظر نہیں آتا. فرمایا اس لیے کہ ہاتھ کو اپنے حساب سے قریب اور دور کر سکتے ہیں. بعض لوگوں کی دور کی نظر کمزور ہے، بعض کی قریب کی نظر کمزور ہے. ہاتھ کے علاوہ جو ہے نا، ہاتھ جب آپ ایسے کریں، ایسے کر لو، تھوڑا دور کر لو، یوں آنکھیں پھاڑ کے تھوڑا سا، اور اپنے حساب سے مینج کر سکتے ہو آپ اس کو. اپنا ہاتھ بھی اگر سجھائی نہیں دے رہا، کس قدر اندھیرا ہوگا.
تو اللہ فرماتے ہیں اس شخص کی مثال ہے کس کی؟ جس کے پاس ہدایت کی روشنی نہیں ہے. جیسے یہ حیران سرگردان سفر کرے گا، اب اس کو کیا پتا کہ اگلا قدم میں نے کہاں رکھنا ہے، اگلے قدم میں کھائی ہے یا پھول بچھے ہوئے ہیں یا قالین بچھے ہوئے ہیں. ساری زندگی اسی قسم پرسی میں گزارے گا جو شخص. اس کی دل کی حالت کیا ہوگی، دماغ کی حالت کیا ہوگی، کیسی پریشانی ہوگی. یہ دنیا کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو شریعت کو فالو نہیں کرتے. ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. داڑھی کیوں نہیں رکھی جاتی؟ لوگ کیا کہیں گے. تو کیا بغیر داڑھی والوں سے لوگ خوش ہیں بھائی؟ میں اچھا نہیں لگوں گا، ملا سے لگوں گا، لوگ کیا کہیں گے. تو بھائی لوگوں کا تو میں تو اب تو مجھے تو یوٹیوب پہ سب سے آیا ہوں نا، کوئی صفائی پہ بیان کرو، اس بیان پہ پھر تو خیر. تو اللہ تعالیٰ نے کیا مثال دی؟ ہمیں یس کر رہا تھا کہ ہم بھی کیا کرتے ہیں. کافر تو مکمل کنفیوز ہوتا ہے، مسلمان آدھا تیتر آدھا بٹیر. وہ کلمہ تو پڑھ لیتا ہے، جنت جہنم پہ یقین بھی کر لیتا ہے، لیکن آدھی شریعت کو فالو کرتا ہے. وہ اتوار کو بیان سننے آ جائے گا، جمعے کا بیان سن لے گا، لیکن بہت ساری چیزوں میں کیا کرے گا؟ یار نہیں یار یہ بیوی ناراض ہو جائے گی، یار یہ تو ابا، یہ تو دوست بولیں گے یار تم تو پروفیشنل مولوی لگ رہے ہو بالکل، یار تم تو بالکل ہی یار یعنی عجیب سے ہو گئے ہو. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوش کر کے سکون کی زندگی گزاریں گے، حالانکہ وہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے. کیوں؟ قرآن نے اس کو بڑا اچھی مثال سے سمجھایا ہے. فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ومثلا ورجلا سلما لرجل. فرمایا بتاؤ ایک آدمی ایسا ہے جس کے کئی آقا ہوں، کئی محبوب ہوں، اور وہ کئی محبوب بھی ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں بڑا اختلاف ہو. کئی محبوب ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں، مثال دیتا ہوں، کسی کی 4 بیویاں اور چاروں اپوزٹ دماغ کی ہیں، تو وہ ڈپریشن کا مریض بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ چاروں کو خوش رکھنا اس کے لیے ممکن ہوگا ہی نہیں. چاروں کا مزاج بالکل الگ، چاروں پھڈے باز.